وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، عشرہ مبشرہ بالجنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، ہم ان کے سیرت کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے کر رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے زندگی کے بارے میں کل کے درس میں ہم لوگوں نے کچھ باتیں سنی تھی. آج اسی کو مکمل انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں کیا جائے گا. جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو مال و دولت سے نوازا تھا، اور یہ مال و دولت زیرو سے انہوں نے تجارت شروع کی تھی مدینہ کے بازار میں، اور وہ تجارت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس طرح سے برکت عطا فرمائی کہ وہ مدینہ منورہ کے مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا. اور یہ شکر گزار صحابی تھے، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال اور دولت کو خرچ کرنے والے تھے، اور اسی طریقے سے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے صحابیوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. ان کے پوتے ہیں، وہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پاس اچھا کھانا لایا گیا، اس حال میں کہ وہ روزے سے تھے. کھانا لا کر کے پیش کیا گیا تو کھانے کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ مصعب ابن عمیر اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گئے جبکہ وہ مجھ سے بہتر تھے. جب کفن ان کو پہنایا جانے لگا تو ان کا کفن چھوٹا پڑ گیا، سر ڈھکو تو پیر کھلتا تھا اور پیر ڈھکو تو سر کھلتا تھا. کہا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اور ان کو کفن دینے کے لیے ہم لوگوں کے پاس کوئی کپڑا موجود نہیں تھا، اور آج کا یہ دور دیکھو کہ بہترین سے بہترین کھانے ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی میں ہم کو دے رہا ہے. یہ کہہ کر کے، یہ سوچ کر کے رونے لگے اور انہوں نے اس کھانے کو واپس کر دیا. وہ روزے سے تھے بھی اور اس کھانے کو انہوں نے واپس کر دیا. کہا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب بیٹھتے مجلس کے اندر تو دنیا کی باتیں نہیں کرتے تھے، آخرت کی باتیں کرتے تھے. اور جب بھی کبھی بیٹھتے ساتھیوں میں، دوستوں میں، تو ان کی مہمان نوازی کرتے، ان کو کھلاتے پلاتے. اور کھلانے پلانے کے بعد ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے پاس آئے تو وہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور ہم لوگوں کے لیے روٹی اور گوشت بھرا ہوا ایک پیالہ لایا گیا. جب وہ پیالہ سامنے رکھا گیا تو بکا عبد الرحمن ابن عوف، اس پیالے کو دیکھ کر کے، گوشت اور روٹی کو دیکھ کر کے رونے لگے. فقلنا له یا ابا محمد، ہم لوگوں نے کہا کہ اے ابو محمد، ما یبکیک، کیوں رو رہے ہیں آپ، کیوں آپ روتے ہیں؟ تو فقال، تو آپ نے کہا مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. ولم یشبع هو واہل بیتہ من خبز الشعیر، جو کی روٹی تک آپ کو پیٹ بھر کے میسر نہیں ہوئی کبھی بھی، نہ آپ کو نہ آپ کے گھر والوں کو. ولا ارانا، ہمیں یہ گمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے
اس کو آخرت کے لیے ان کے لیے بچا کر رکھا، وہ ان کے لیے بھلائی ہے، اور ہم کو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جلدی عطا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے حجرے میں موجود تھی کہ مدینے میں میں نے کچھ آوازیں سنی، لوگوں کے بات چیت کرنے کی کچھ آوازیں سنی، تو پوچھا میں نے کہ کیا بات ہے، کس چیز کی آواز ہے؟ تو کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا قافلہ آٹے سے اور ستو سے بھرا ہوا تقریباً 700 سوار ملک شام سے آیا ہے مدینہ منورہ، اسی کو خریدنے کے لیے یا اسی کو لینے کے لیے بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ گفتگو کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر ہلچل ہے، تاجروں کے اندر، تاکہ جا کر کے وہ مال خریدیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف جنت میں گھسٹتے ہوئے داخل ہوں گے۔ حبون یعنی گھسٹتے ہوئے، مطلب یہ ہوا کہ اگر چلنے کی بھی طاقت نہیں ہو ان کو، تب بھی اگر گھسیٹ کے جنت میں جانے کی ضرورت پڑے، تب بھی اللہ رب العالمین عبد الرحمن ابن عوف کو جنت میں داخل کر کے ہی چھوڑے گا۔ جب یہ خبر عبد الرحمن ابن عوف کو پہنچی تو آئے بھاگے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور کہا کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق آپ سے ایسا کہا ہے۔ ام المومنین نے حدیث بیان کر دی، کہا فإنی اشہدک ان بأحمالها فی سبیل اللہ عز وجل، یہ جو سامان جو کچھ آیا ہے تجارت کا، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے راستے میں وقف ہے، غریبوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا جائے، اور اس کو تقسیم کر دیا۔ ایک زمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی، انہوں نے اس زمین کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فروخت کیا تقریباً 40,000 دینار کے اندر زمین کو فروخت کیا، اور اس کے بعد اس مال کو بنی زہرہ میں اور مسلمانوں کے فقیروں کے اندر تقسیم کر دیا، امہات المومنین کو مال دے دیا، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر سال کچھ مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے دیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے زندگی کے اندر تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین ملک شام میں ان کو دی تھی۔ کہاں دیا تھا؟ ملک شام میں، جبکہ ملک شام ابھی فتح نہیں ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملک شام فتح نہیں ہوا تھا۔ جب ملک شام فتح ہوا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کے کاغذات حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ لیجئے، یہ زمین آپ کی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو آپ کو دینے کے لیے کہا تھا۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے بدر میں شریک ہونے والے صحابہ جو اس وقت زندہ تھے، کہا میرے مال میں سے ہر ایک کو 400 درہم دے دیا جائے، 400 درہم ہر ایک کو دے دیا جائے۔ اس وقت بدری صحابی جو موجود تھے وہ تقریباً 100 صحابہ کرام تھے، ان کے درمیان ان کے مال کو تقسیم کر دیا گیا، اور یہ وصیت کی تھی کہ 1000 گھوڑے اللہ رب العالمین کے راستے میں دے دیا جائے، اور امہات المومنین کے لیے یہ وصیت کیا تھا کہ ان کا ایک باغ تھا، اس باغ کو امہات المومنین کو دے دیا جائے، جس کا تقریباً 1,00,000 دینار جس کی قیمت تھی۔ انہوں نے جو کچھ کارنامے انجام دیے ہیں، بڑے بڑے مالدار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین کے راستے میں انہوں نے اپنے مالوں کو لٹایا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ سونا جو ان کے پاس موجود تھا، تو کہا جب ان کے وارثین میں تقسیم کیا جانے لگا تو اس کو کاٹنے کے لیے کچھ نہیں تھا، سونے کو کلہاڑی سے لوگوں نے کاٹا سونے کو، اور جن لوگوں نے کاٹا ان کے ہاتھوں میں ورم آ گئے، کلہاڑی چلا چلا کر کے سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا وارثین میں تقسیم کرنے کے لیے، تو جن لوگوں نے کلہاڑی چلائے ان کے ہاتھوں میں ورم آ گیا، ہاتھ سوج گیا، یعنی یہ دولت
اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی تھی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری دولت انہوں نے تجارت سے حاصل کی تھی، صرف تجارت سے حاصل کی۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ بڑے تاجر کیسے بنیں گے، یہ کام نہیں کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے، بڑے تاجر کیسے؟ یہ لوگ کیسے اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے برکت ان لوگوں کی زندگی کے اندر عطا کی تھی کہ بغیر حرام چیز کو چھوئے ہوئے، بغیر حرام کام کیے ہوئے بھی ان کی زندگی کے اندر مال و دولت کی اس قدر بہتات تھی، اور اتنا ان کو اللہ رب العالمین نے نوازا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی ایک سنہرا باب ہے۔ حضرت عمر کو جب کسی مسئلے میں مشورے کی ضرورت ہوتی تھی تو عبد الرحمن ابن عوف کو اپنے پاس بلاتے تھے۔ جب ملک شام جا رہے تھے اور وہاں طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، تو مقام صرف میں پہنچ گئے حضرت عمر ابن خطاب۔ اب جا رہے تھے، جانے کا ارادہ کر چکے تھے، لیکن وہاں پلیگ کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا، کہا کہ آپ مت جائیے امیر المومنین، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے کہ جس جگہ پر بیماری پھیلی ہوئی ہو اس جگہ پر جانا نہیں ہے، باہر سے آدمی کو نہیں چاہیے کہ وہاں وہ جائے، اور اسی طریقے سے جس جگہ پہ پھیل چکی ہے بیماری کسی کو نہیں چاہیے کہ وہاں سے نکل کر کے بھاگ جائے دوسری جگہ پہ۔ میں نے یہ سنا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو وہیں سے مدینہ منورہ واپس ہو گئے اور ملک شام جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب ملک فارس حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں سن 22 ہجری میں فتح ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اختلاف ہوا کہ کیا مجوسیوں سے، یعنی جو آگ کے پوجا کرنے والے لوگ ہیں، فارس والے، ایران والے، کیا ان سے جزیہ لیا جائے جیسے یہود و نصارہ سے لیا جاتا ہے ٹیکس، کیا ان سے بھی لیا جائے؟ یہ اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان پیدا ہوا۔ اس اختلاف کو حل کرنے والے بھی عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا ہے کہ آپ نے بحرین کے جو مجوسی تھے ان کے اوپر جزیہ لگایا تھا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، سنو بہم سنت اہل الکتاب، ان کے ساتھ بھی اہل کتاب کا ہی معاملہ کرو۔ اور جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھری لگی اور آپ بستر کے اوپر پڑ گئے تو جن 6 صحابہ کرام کو خلافت کے لیے آپ نے نامزد کیا تھا ان 6 صحابی میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اور کل کے درس میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ انہوں نے خلافت کا انکار، یعنی خلافت لینے سے، عہدہ لینے سے، کرسی لینے سے 2 مرتبہ انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی وفات سن 32 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ہوئی، اور جب ان کی وفات ہوئی تو وفات میں ان کے جنازے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شریک ہوئے، بلکہ ان کا جو تابوت تھا، جو ڈولہ اٹھا کر کے بقیع کی طرف لے کر جا رہے تھے، وہ ڈولہ اٹھانے والے لوگوں میں سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو کہا کرتے تھے کہ آج کیا مصیبت کی پہاڑ ٹوٹی ہے ہم مسلمانوں کے اوپر کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اور لوگوں نے دعائیہ کلمات کے ذریعے آپ کو جنت البقیع، بقیع غرقد، جنت البقیع نہیں، بقیع غرقد میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے راضی ہو اور ان کے زندگی کے مطابق ہم کو، آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، ہم سب کے سیئات کو رب العالمین درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اعمال کو قبول فرما لے۔
اللہ تعالی جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں رب العالمین ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، مصیبتوں کے اندر ہم ملوث ہیں، اے اللہ رب العالمین ان سب کے ساتھ تو خیر کا معاملہ فرما دے۔ جو بھی کوئی شر کا ارادہ رکھتا ہے رب العالمین تو ان کو انہی کے شر کے اندر الجھا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت کی چادر عام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت کی چادر کو عام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے زندوں کو صحت و عافیت عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو لوگ ہم سے رخصت ہو گئے رب العالمین ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کے سیئات سے درگزر کر ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے نیکیوں کو قبول فرما لے، جب تک زندہ رکھ دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔